السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الزمر ہے۔ میں ہر صورت یہ بات کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ آپ نے سب سے پہلے کسی صورت کا تعارف نہیں چھوڑنا، وہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ تعارف چھوڑ دیا تو بہت ہی نقصان ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے مشقی سوالات، وہ صرف 3 یا 4 سوال ہوتے ہیں، وہ آپ نے نہیں چھوڑنے، اور جن آیت کا ترجمہ ہے یا جس کے اندر ترجمے کی جو ہے آیات موجود ہیں جس مشق کے اندر، وہ مشقیں بھی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر مشق کے اندر ایک متن والا ترجمہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ترجمہ ہوتا ہے، وہ نہیں، جو مشق کے اندر ترجمہ ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑنا آپ نے، وہی آتا ہے۔ اور ان میں سے 4 آیت آئیں گی، 2 لکھنی ہوں گی آپ نے، اس لیے آپ کے امتحان بالکل قریب ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ مشق والی آیت ساری یاد کریں۔ جن صورتوں کے اندر مشق والی آیت موجود ہیں وہ یاد کریں، جہاں پر مشق والی آیت نہیں ہے وہاں پر آپ نے شارٹ جو ہے سوالات یاد کرنے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم نے بورڈ کے اوپر جو ہے آپ کو تعارف بھی دیا ہے، کچھ سوالات دیے ہیں جو مشق سے دیے ہیں، اور اسی طرح معروضی جو ہے آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ ہم 1 یا 2 معروضی دیتے ہیں یہاں بورڈ پر، آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہم نے معروضی بھی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے، پہلا ہے سورۃ الزمر کا تعارف۔ یہ قرآن مجید کی 39ویں صورت ہے، 23ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 73 اور 71 سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں گروہ۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے اہم مختصر مشقی سوالات، یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، یہ سوالات نہیں چھوڑنے۔ سورۃ الزمر میں توحید کے بیان کردہ دلائل لکھے۔ یہ دیکھو بالکل مختصر سے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی ہے، یعنی اللہ اس چیز عیب سے پاک ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کو اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو یہ اللہ نے اس میں نفی کی ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور جو آیت آگے اسی کے اندر آپ کی جو ہے مشق کے اندر آیت ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو لہذا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے کہ قیامت والے دن برپا ہونے کے مراحل بیان کرے، تو جواب آئے گا جب اللہ قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی جگہ سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن تمام لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے کہ کل قیامت والے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گئے تو لوگ قبروں سے اٹھ کر جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ آگے ایک لمبا واقعہ ہے، یہ لمبی صورت ہے جو میں نہیں بیان کرتا، میں بالکل مختصر سی بات کرتا ہوں، جو یہاں پہ لکھی ہے وہی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں دوبارہ سے آسان لفظوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت حساب و کتاب لیں گے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو اچھا اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کے برے اعمال ہوں گے اس کو برا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو یہ سوال بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، یہاں پر اس کا جواب نہیں دیا ہم نے، صرف سوال دیا ہے، اس کا جواب آپ نے خود یاد کرنا ہے۔ سورۃ الزمر کی فضیلت تحریک کریں۔ فضیلت کسی صورت کو بھی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے، ساری صورتوں کی فضیلت لازمی یاد کرنی ہے، کیونکہ اکثر بیشتر یہ فضیلت صورت کی آ جاتی ہے، اس لیے آپ نے یہ یاد کرنی ہے۔ آگے دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ معروضی بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، اور معروضی ہم تھوڑی سی دیتے ہیں، باقی معروضی اور بھی ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے ہجرت کی، تجارت کی، تبلیغ کی، تو جواب آئے گا ہجرت کی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ نمبر 2 دیکھیے، زمین و آسمان کی بادشاہ کا مالک سمجھا گیا ہے عقیدہ آخرت کو، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، تو جواب آئے گا عقیدہ توحید کو۔ یہاں پر آپ نے نشان لگانا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ معروضی بھی آپ نے یاد کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔